بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جب وحی نازل ہوئی، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا کہ سب سے زیادہ جو قرآن کی وحی نازل ہوئی وہ 42,000 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 42 مرتبہ قرآن کی وحی نازل ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 10 مرتبہ قرآن کی وحی نازل ہوئی۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو خواب میں دکھایا جاتا تھا، اور جب حضور علیہ السلام صبح اٹھتے تو اس خواب کی تعبیر آپ کے سامنے ویسے ہی ہوتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خلوت کی محبت ڈالی، تو حضور علیہ السلام غار حرا میں چلے جاتے اور وہاں جا کر کئی رات عبادت کرتے رہتے، پھر کچھ دنوں کے بعد گھر میں واپس آتے اور سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے آ کر کھانے پینے کی چیزیں لے کر پھر چلے جاتے۔ جب غار میں چلے جاتے تو ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ آپ پڑھیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکڑا اور آپ کو تھوڑا سا جھنجھوڑا، تو حضور علیہ السلام کو تھوڑی سی مشقت ہوئی تو جبریل نے چھوڑ دیا، پھر حضور علیہ السلام کو اس نے پکڑا، انہوں نے پکڑا اور پکڑ کر کہنے لگے کہ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکڑا اور پھر جھنجھوڑا، تو حضور علیہ السلام کو کافی مشقت ہوئی تو پھر انہوں نے چھوڑ دیا۔ تیسری مرتبہ پھر انہوں نے حضور علیہ السلام کو کہا کہ آپ پڑھیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکڑا اور جھنجھوڑا، حضور علیہ السلام کو کافی مشقت ہوئی اور انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام فرمانے لگے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا، جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا، پڑھیے آپ کا رب سب سے زیادہ کریم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو پڑھا جو اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں ہیں، ان کو پڑھا۔ پھر اس حال میں آپ گھر میں لوٹے۔ جب گھر میں پہنچے تو حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے کہنے لگے کہ زمبلونی، میرے اوپر چادر کو اڑا دو۔ تو آپ کے اوپر حضرت ختیجہ نے چادر کو اڑا دیا۔ تو جب حضور علیہ السلام کے جسم پر جو کپکپاہٹ تھی وہ ختم ہوئی، تو حضور علیہ السلام نے حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو یہ سارا واقعہ سنایا کہ آج غار حرا میں میرے ساتھ یہ معاملہ پیش ہوا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے جب واقعہ سنا تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ختیجہ مجھے اپنی نفس پر خطرہ ہے۔ حضور علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ میں کیسے اس پوری کائنات کا بوجھ اٹھاؤں گا۔ تو حضرت ختیجہ اسی وقت کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی شرمندہ نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں سے میل جول رکھتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ بانٹتے ہیں، نادروں کے لیے کماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات میں مدد کرتے ہیں۔
پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر چلی گئیں۔ حضرت ورقہ بن نوفل یہ زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان میں کتاب لکھتے تھے، اور انجیل کو جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا عبرانی زبان میں لکھتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے تھے اور ان کی بینائی بھی چلی گئی تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کو ان کے پاس لے کر چلی گئیں۔ انہوں نے جا کر حضرت ختیجہ نے ان کو جا کر کہا کہ اے میرے غمزادے، اپنے اس بھتیجے کی بات سنو۔ تو اس پر ورقہ نے کہا کہ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ میں نے بھی وہی دیکھا جو آپ دیکھتے تھے۔ تو اس پر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ آپ کے پاس بھی وہی جبریل علیہ السلام تشریف لے کر آئے ہیں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئے تھے۔ کاش، حضرت ورقہ بن نوفل کہنے لگے، کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب آپ اعلان نبوت کریں تو میں اس پر آپ کی مدد بھی کروں گا۔ تو چند دنوں کے بعد ورقہ بن نوفل ان کا وصال ہو گیا، تو اسی وقت جو قرآن کی وحی تھی وہ نازل ہونا رک گئی تھی۔